چاند کے اعتبار سے آج ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی دوسری شام ہے۔ آج کا جو دن یکم محرم الحرام کا گزرا ہے، یہ ایک عظیم انسان کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ 23 ہجری میں 26 ذی الحج کا دن بدھ کا دن تھا، جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے خلیفہ حق و باطل، خلیفہ عدل و انصاف، فاتح ایران، فاتح قبرص، فاتح مصر، فاتح یروشلم، حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز فجر ادا کرنے کے لیے مصلی امامت پر تشریف لائے، پہلی رکعت تھی کہ اسی صف میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز اور اس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر یکے بعد دیگرے 2 دھاری خنجر کے ساتھ 3 وار کیے، جن میں سے ایک وار جناب حضرت امیر المومنین کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کے پار ہو گیا، اور آپ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور ٹیک لگا کر آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ وہ بدطینت و بد کردار انسان ابو لولو فیروز بھاگنا چاہتا تھا، لیکن صف صحابہ حائل ہوئی اور اس نے راستہ بنانے کے لیے صحابہ کرام پر بھی وار کیے، جس میں 13 صحابہ کرام شدید زخمی ہوئے اور 7 صحابہ کرام اس دن فجر کی نماز میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے غشی طاری ہوئی، آنکھیں بند ہوئیں، اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا مجوسی غلام جس کا نام فیروز ابو لولو ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو جب پکڑا تو اس نے اپنے ہی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ آلودہ نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیش آنے والا واقعہ سن 23 ہجری 26 ذی الحج کو بدھ والے دن فجر کی نماز میں آیا، اور چند دن آپ اسی حالت میں رہے۔ یکم محرم الحرام جو آج کا دن گزرا ہے، یکم محرم الحرام جمعرات کا اور بعض روایات میں اتوار کا دن تھا کہ آپ 24 ہجری یکم رمضان عصر کی نماز کے بعد جام شہادت نوش کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ آج کا دن آپ کے 1421ویں عرس مبارک کا دن ہے۔ آج سے 1421 سال پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پروان چڑھے تھے، اس میں نصبدانی، سپاہ غری، نیزہ بازی اور پہلوانی یہ تمام فنون سکھائے جاتے تھے، اور عرب کے جس ماحول میں خاندان بنو عدی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے تھے، تو تاریخ یہ بتاتی
ہے کہ عرب کے اندر 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے بہادر، نہ ڈر، دلیر انسان تھے، اور ان کا دبدبہ، روب اور جلال تھا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ کے حالات بڑے ہی سخت تھے، شدید حالات تھے، اور جو کلمہ پڑھتا گویا اپنے آپ کو موت کے دروازے میں دھکیلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے میرے مالک تیرے مکہ کی وادی میں 2 بہادر رہتے ہیں، 2 دلیر جن کا نام چلتا ہے اور جن کا کام دکھائی دیتا ہے، ایک ہے عمر فاروق اور ایک ہے ابو جال جس کا نام عمر بن ہشام ہے۔ یا اللہ جو ان میں سے تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا بدھ والے دن اللہ کے محبوب نے فرمائی۔ جمعرات کا دن ہے، دار الندوہ میں کفار کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسلام روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس کا یہ دروازہ بند نہ کیا گیا اور اسلام کا سدِ باب نہ کیا گیا تو ایک دن آئے گا جناب محمد ایک لشکر تیار کر لیں گے، ایک جماعت تیار کر لیں گے، اور ایک وقت آئے گا آج تو ہم مکہ کے متولی ہیں اور لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، کل ہم کو یہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنی عاقبت اور اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہو تو جناب محمد کو یا تو مکے سے نکال دو یا پھر ان کو جب وہ طے کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ جب ختم ہو جائیں گے اسلام کا چراغ گول ہو جائے گا۔ کون ہے ایسا انسان جو جناب محمد کی گردن پر تلوار چلائے گا؟ تو اس وقت دار الندوہ کی میٹنگ کے اندر جس انسان نے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا وہ خطاب کا بیٹا عمر فاروق تھا۔ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج اسلام کے چراغ کو گل کر کے آؤں گا۔ تلوار لہرائی، غصے کے ساتھ گئے، راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے عمر آج خیر ہے؟ تیرے چہرے کے تیور بتاتے ہیں کہ آج حالات ذرا گرم ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ روز روز کے جھگڑے، یہ روز روز کی باتیں، جناب محمد ایک ایسے اندیدہ خدا کی بات کرتے ہیں جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ پکڑا جا سکتا ہے، جبکہ ہم نسل در نسل ایسے خداؤں کے آگے سر جھکا کر آ رہے ہیں جن کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، جن کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ بھلا ہم ایسے خداؤں کے آگے اپنا سر کیوں جھکائیں جس کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ میں آج اس فتنے کا جب وہ چراغ گل کرنا چاہتا ہوں، جناب محمد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے عمر وہ چراغ بعد میں بجھانا، ذرا پہلے جا کر اپنے گھر کا حال معلوم کر، اس چراغ کی روشنی تیرے گھر میں جا چکی ہے، تیرے گھر میں وہ نور پہنچ چکا ہے۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں گھر آتے ہیں، آگے اپنی بہن دروازہ کھولتی ہے، ان کو قرآن پڑھانے والے حضرت خباب ابن ارد تھے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے میاں بی بی کو۔ جب دروازہ زور سے کھٹکا تو بہن جان گئی مکے میں ہمارا دروازہ عمر کے سوا کوئی اس طریقے سے نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ وہ فوراً حضرت خباب ابن ارد چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا۔ بھائی کہتا ہے فاطمہ تم کیا کر رہی تھی؟ آپ نے کہا ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میری کانوں نے سنا ہے تم پر کچھ پڑھ رہے تھے، کیا تم نے جناب محمد کا دین قبول کر لیا؟ میں نے سنا تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو آپ کہتی ہیں عمر تم نے سچ سنا، تمہارے دین میں سچائی نہیں ہے،
تمہارے دین میں حقانیت نہیں ہے، ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے جس کا ظاہر بھی سچا ہے، جس کا باطن بھی سچا ہے۔ ہم نے اس اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیے ہیں کہ جس کے ہاتھ دینے سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب بہن یہ کہتی ہے، بھائی کو آلریڈی پہلے غصہ ہے، زوردار تھپڑ مارا، بہن گری، بہن نوئی آگے آیا اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے، بہن نوئی کو پیٹا، بہن کو پیٹا۔ جب بہن کے منہ سے خون نکلا تو بہن کہتی ہے، عمر یہ بات یاد رکھنا، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ اگر تو اپنے غصے کا پکا ہے تو پھر سن لے، جس نبی کے ہاتھ پر ہاتھ ہم نے دے دیا ہے، جان جا سکتی ہے، ہاتھ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ جب یہ بہن کا عزم مصمم دیکھا کہ یہ بہن جو کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، یہ بہن جو کبھی میرے سامنے اونچا بولا کرتی نہیں تھی، آج یہ کس عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور کس استقلال کے ساتھ میرے سامنے کوئی گراں بن کر ڈٹ گئی ہے اور کہتی ہے، عمر تو اپنا زور آزما لے، دیکھ لینا ہمارا عزم آج بھی کمزور نہیں ہوگا۔ جب آپ نے یہ دیکھا، آپ کا فوراً غصہ کم ہوا، آپ نے کہا، اچھا بتاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے وہ قرآن وہ کلام دکھاؤ۔ تو آپ فرماتی ہیں، کلام خدا کہتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نجس اور ناپاک لوگ مس نہیں کر سکتے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، انما المشرکون نجس، کہ جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک اس پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگاتا، پہلے طہارت لازمی ہے۔ جب یہ باتیں بہن اور بھائی کے درمیان ہو رہی ہیں تو اندر سے حضرت خواب ابن ارد نکلتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی کل اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ یا عمر فاروق کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے، یا ابو جہل کو نرم کر دے، اور میرا ایمان کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان پر پہلے تمہارا نام آیا تھا، اللہ نے تم کو اسلام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے وہ پاکیزہ اوراق سامنے ہیں، تعلیمات خدا سامنے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، کہتے ہیں چلو مجھے جناب محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ بہن بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، خباب ابن ارد بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ چلتے چلتے دار ارقم پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دین دے رہے تھے۔ اس سے ایک دو دن پہلے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان نے اسلام قبول کیا۔ جب عمر فاروق دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک ہوتی ہے، دروازے کے سوراخ سے اندر والے صحابہ دیکھتے ہیں، باہر عمر فاروق کھڑا ہے، آ کر بتاتے ہیں، یا رسول اللہ جناب عمر باہر کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پہلے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام حق پہنچا دیا گیا کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو کل دعا مانگی تھی، ہم نے خطاب کے بیٹے کے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا، اور چند لمحے بعد آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ جب سرکار کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر عمر فاروق ہیں، امیر حمزہ تلوار کو سونت کر کہتے ہیں، اگر اس کے آنے کا ارادہ حق ہے تو ویلکم، خوش آمدید کریں گے، اور اگر اس کے ارادہ غلط ہو، تلوار بھی عمر کی ہوگی، سر بھی عمر کا ہوگا، اس کی تلوار سے سر کو جب وہ جدا کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا۔ جناب فاروق بہن بہنوئی کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ جب اندر داخل ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں جب آئے، تیور تبدیل ہیں۔ آج عمر وہ عمر نہیں جس کا دبدبہ سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، جس کے سامنے کوئی اونچا بولتا نہیں تھا۔ آج اس عمر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آج اس عمر کی ادائیں تبدیل ہیں۔ اللہ کے محبوب نے قمیض کا پلو پکڑا، کھینچ کر کہا، عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا، آج ہمارے گھر ہمارے در پہ کیسے آنا ہوا؟ تو عمر نے جو الفاظ کہے، شاعر نے اس کو کالم میں ڈال کر کہا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے۔ یا رسول اللہ، سودا لینے کے لیے
بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، جس کو گرانا تھا اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکے خود گر گئے، جس کو خریدنا تھا اس نے ہم کو خرید لیا۔ یا رسول اللہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، میرا دل اسلام کی حقانیت کو مان گیا ہے، ہاتھ بلند کریں مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیں اور جنتی جماعت میں شامل فرما لیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں عمر فاروق نے اظہار حق کیا اور اپنے اظہار محبت کا جب وہ اظہار اشکار کیا تو صحابہ کرام نے وہ اشگاف الفاظ میں نعرہ تکبیر کو اس طریقے سے بلند کیا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت آئی، خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا عمر نے دنیا میں زمین پر اسلام قبول کیا، آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اب عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور بھی خوش ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 29ویں صحابی ہیں، بعض میں آتا ہے آپ 30ویں صحابی ہیں، یعنی آپ سے پہلے 29 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، 30ویں تعداد آپ نے آ کر مکمل کی۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز اے پیارے آقا ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں عمر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اسلام دین حق نہیں ہے؟ سرکار فرمایا عمر کیوں نہیں، اسلام تو دین حق ہے۔ یا رسول اللہ کیا قرآن اللہ کا حق کلام نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کیوں نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب قرآن سچا ہے، رحمان سچا ہے، مصطفیٰ سچے ہیں، یا رسول اللہ پہ چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں، اس دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آج چلیں ہم آج سین حرم میں اللہ کے گھر میں اعلانیہ عبادت کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ حق دین اسلام ہے اور سچ دین اسلام ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ذرا اسلام کو پروان چڑھنے دو، اسلام کے اس جب وہ پودے کو اونچا ہونے دو، جب یہ تناور درخت بنے گا ہم واشگاف انداز میں جب وہ بہ جا کر اعلان کریں گے۔ لیکن عمر ہے، جلال کا پیکر ہے، کمال کا پیکر ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں آج ہم نے باہر جانا ہے۔ سرکار دو عالم نے جب عمر فاروق کا یہ اظہار دیکھا اور یہ محبت دیکھی فرمایا صحابہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک صف اس طرف ہو گئی، ایک صف اس طرف ہو گئی، درمیان میں آقا ہے، ایک صف کے آگے عمر ہے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ ہے۔ اب جب یہ لوگ دار ارقم سے نکلے تلواریں دونوں صحابہ نے سونتی ہوئی ہیں اور الفاظ زبان پر کیا ہے جو چاہتا ہے اس کے بیٹے یتیم ہو جائیں آج ہمارے سامنے آئے، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے آج ہمارا راستہ روکے، جو چاہتا ہے اس کی ماں اس پر روئے آج ہمارا راستہ روک کر کوئی دکھائے۔ جب یہ عزم مصمم لے کر فاروق اعظم حضور کو لے کر آئے، حرم کعبہ ہے، مطاف ہے، سین حرم ہے اور سین حرم میں فاروق اعظم نے تلوار کو لہرا کر اعلان پھر وہی کہا فرمایا جو چاہتا ہے اس کا خاندان اس پر روئے آج آئے ہمارا راستہ روکے اور آج ہم کو اللہ کے گھر میں اعلان سر جھکانے سے روکے۔ گویا اسلام میں اعلان پہلی بار اللہ کے گھر میں عبادت کروانے والے بھی فاروق اعظم ہیں۔ آج کعبے میں نماز ہو کے رہی گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، یہ پہلی نماز تھی جو خانہ کعبہ کے سین میں مسجد حرام کے سین میں اعلان ادا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی اسلام کو دی، اسلام کی خدمات کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے تھے، فرماتے تھے پہلی امتوں میں محدث تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہو وہ عمر ہے۔
ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں سوال ہوا آقا محدث کون ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جو صاحب کشف ہوتا ہے، صاحب الہام ہوتا ہے، صاحب مکاشفہ ہوتا ہے، جس کے دل پر خدا کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل میں جو خیال آتا ہے خدا ایسا ہی کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی 20 آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کے مطابق نازل فرمائی ہیں۔ قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں جن کے شان نزول کو اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے رضائے فاروق اعظم آتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب لوگ مطاف حرم میں سین حرم میں طواف کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہو 7 چکر جب لگا لیں تو 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں؟ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ یہاں پر آ کر 2 رکعت ادا کی جائیں۔ یہ چاہت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں فاروق اعظم پیش کر رہے ہیں۔ فوراً فراز عرش سے قرآن لے کر جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پیارے محبوب اللہ آپ کو سلام محبت پیش فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جو بندہ بھی سین حرم میں آ کر طواف حرم کرے، طواف حرم کرنے کے بعد آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس لیے کہ یہ چاہت فاروق اعظم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا محبوب کا پیارا صحابی جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیویاں بچیاں یہ آ جاتی ہیں، آپ کے پاس آنے والے لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی بیویاں سامنے آئیں تو کسی غیر محرم کی یا کسی غیر انسان کی نظر ان پر پڑے، مہربانی فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ احکام پردہ نازل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید و نصرت کرتے ہوئے قرآن میں آیات حجاب نازل فرمائیں، فرمایا کہ اے پیارے محبوب اپنے جو بیویوں کو اور مسلمانوں کی بیویوں اور بچوں کو یہ کہہ دیجئے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنا گھونگھٹ لٹکا کر نکلا کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہاری عزت کا تحفظ ہے۔ شراب کی حرمت کا جو بھی قرآن پاک میں پروسیس ہے، 3 طرح کی آیات شراب کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے پیچھے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رضا شامل ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جناب عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا، اس بہتان کے بارے میں جب اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، فاروق اعظم نے کہا اے میرے پیارے محبوب یہ بہتان عظیم ہے، فسبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کلمات فاروق اعظم کی زبان سے نکلے، یہ کلمات تو فاروق کے تھے، انہی کلمات کو پھیر کر اللہ نے جبریل کے ذریعے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہا اے میرے پیارے محبوب یہ جو فاروق نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے محبوب آپ تو پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، لہذا ہم عمر کی تائید میں اپنی رضا کو شامل کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جس کی تائید و نصرت میں اللہ نے قرآن پاک میں 20 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور سرکار لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر خطاب ہوتا، کوئی اور نبی نہ ہوتا، یعنی وہ تمام کمالات، وہ تمام اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے صف انبیاء میں رکھے ہیں وہ تمام اوصاف میرے عمر میں ہیں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا اس دنیا سے انتقال پر ملال ہوتا ہے، سرکار ظاہراً پردہ فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، 2 سال 2 ماہ 10 دن آپ جب اقتدار سنبھالتے ہیں، 22 جمادی الثانی کو 13 ہجری میں فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا۔ جس دن انتقال ہوا اسی دن فاروق اعظم نے کمانڈ کو سنبھال لیا اور پھر آپ نے 10 سال 5 ماہ 10 دن اقتدار کو سنبھالا، اور اس 10 سالہ دور میں اسلام کو وہ عروج دیا، اسلام کو وہ ترقی دی، اسلام کی سرحد کو، اسلام
اسلام کی باؤنڈری کو اتنا دور پھیلایا، 22,51,130 مربع میل تک اسلام کی سرحد کو پھیلا دیا، مصر فتح کیا، قبرص فتح کیا، ایران اور روم کو فتح کیا، شام تک آپ نے سرحد کو بڑھا دیا، اسلام کا جھنڈا یروشلم تک پہنچا، تمام بڑی بڑی سپر پاوروں کو آپ نے طے کر دیا، اور آپ نے عدل اور انصاف کا ایسا بول بالا کیا، فرمایا اگر درائے دجلہ کے پرلے کنارے پر کوئی ایک کتا یا بکری کا میمنہ بھی اگر پیاسا مر گیا، کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عدل اور انصاف کا یہ حال ہے۔ مدینہ میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، زور سے کوڑا زمین پر مار کر کہتے ہیں اس کو رک جا، ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا؟ وہ کوڑا فاروقی زمین پر لگا تھا، وہ دن گزرا، آج کا دن آیا، اور آج سے تا قیامت مدینہ میں زلزلہ نہیں آئے گا، نہ آیا نہ آئے گا، اس لیے کہ کوڑا فاروقی کا یہ اثر ہے۔ ایک غلام، ایک لونڈی راستے سے آ رہی ہے، روتی روتی آ رہی ہے، تو آپ سامنے سے آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے میرے آقا نے مجھے چند سکے دیے تھے، دکان پہ بھیجا تھا کہ جا کر تیل لاؤ، میں تیل لے کر آ رہی تھی، میرا پاؤں کسی چیز سے الجھا، گر گئی، تیل میرا گرا، تیل زمین میں چلا گیا، میرا آقا ظالم ہے، جب گھر خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا آقا مجھے سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا چلو واپس، مجھے جگہ دکھاؤ۔ وہ جگہ پر پہنچے، آپ جب اس جگہ پہ آئے تو آپ نے کہا میں نے آج تک کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، نا انصافی نہیں کی، اے زمین یہ اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے اس بچی کا تیل واپس کر دے۔ یہ کلمات خلیفہ عدل کی زبان سے نکلے، خلیفہ انصاف کی زبان سے نکلے، وہ زمین جس نے تیل چوس لیا تھا عمر کی، ایک آواز پر اس نے تیل کو واپس کر دیا۔ مصر میں جب دریائے نیل کے سوکھ جانے کا معاملہ پیش آیا، حضرت مصعب ابن عمیر نے خط لکھا کہ حضور معاملہ یہ ہے، یہ دریائے نیل سال میں ایک بار جب وہ خشک ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، رسم اور رواج ہے کہ ایک دو شیزہ لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں، اور جب پھینکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ دریا میں روانی اور طغیانی آتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ میرے سامنے مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ نیل سوکھ گیا ہے، خشک کیا ہو گیا ہے، کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ جب یہ خط مصر سے مدینہ جاتا ہے، آپ نے اسی خط کے بیک پر اسی پیج کے دوسری طرف لکھ دیا، کہا یہ خط اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے ہے، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر قیامت تک نہ چل، اور اگر تجھے چلانے والا اللہ ہے تو اللہ کا بندہ عمر تمہیں کہتا ہے چل جا، آج کے بعد تمہیں بچی کوئی دشیزانی پیش نہیں کی جائے گی۔ جب یہ خط واپس آیا، خط دے کر جب وہ خط درائے نیل میں ڈالا گیا، ابھی وہ ڈالنے والا بندہ درائے نیل کی ریت پر چل رہا تھا، اللہ نے درائے نیل میں طغیانی کو پیدا فرما دیا۔ یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں جن کی یاد کو آج ہم زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اقتدار میں بازار سے گزر رہے تھے، یہی فیروز ابو لولو مجوسی یہ بازار میں سامنے سے آ گیا، آ کر کہتا ہے عمر میرا آقا جو مسلمان ہے جس کا نام مغیرہ ابن شعبہ ہے، وہ مجھ سے معصول زیادہ لیتا ہے، یعنی میں غلام ہوں، میرے پاس کچھ فنون ہے، ہنر ہے، میں وہ ہنر کر کے دیہڑی لگاتا ہوں اور اس دیہڑی میں سے زیادہ پیسے میرا آقا مجھ سے لے لیتا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا آقا تجھ سے کتنا معصول لیتا ہے؟ کہتا ہے میرا آقا یومیہ 4 دینار مجھ سے معصول کرتا ہے، وصول کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا تو کرتا کیا ہے، تیرے پاس کون سے فنون ہے؟ کہتا ہے آہنگر بھی ہوں، یعنی لوہاروں والا کام بھی کرتا ہوں، میں نجاری والا یعنی مستریوں والا لکڑی کا کام بھی کرتا ہوں، اور نقاشی والا جو نقش و نگار کرتے ہیں وہ بھی کام کر لیتا ہوں، میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے
تمہارے پاس جتنے فنون ہیں، جتنے تمہارے پاس ہنر ہیں، اس ہنر کے لحاظ سے تمہارا آقا تم سے زیادہ محصول نہیں لیتا ہے۔ اب اس نے گزارش اس لیے کی تھی کہ جناب عمر میرا محصول کم کر دیں گے، لیکن آپ نے اس کی بات کو نہ مانا۔ اس نے اس بات کو دل میں رکھ لیا۔ چند دن گزرے، دوبارہ بازار میں مل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنا ہے تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے، ایک چکی مجھے بھی بنا کر دے دو۔ وہ کہتا ہے عمر میں تمہارے نام کی ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک رہے گا، لوگ اس چکی کو یاد کریں گے۔ یہ بات کہہ کر ماتھے پر شکن لا کر وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا تو آپ نے اپنے مصاحبین سے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ مجھے مارے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے تھے، کیونکہ ایک دن اللہ کے محبوب کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے، احد نے کانپنا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا احد ٹھہر جا، تم پر اس وقت اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ اس وقت آپ جناب صدیق اکبر کے ساتھ حضور کی میت میں احد پہاڑ پر تھے، جانتے تھے اللہ کے محبوب کی زبان سے کلمات نکلے ہیں میں شہید ہوں گا۔ جب یہ پتہ چلا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر دل میں ایک اور تمنا آ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ میں جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا کیونکہ تیرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، یا اللہ مجھے موت شہادت والی دینا اور مدفن اللہ کے محبوب کے شہر مدینے میں عطا فرمانا۔ یہ تمنا، یہ خواہش لے کر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر وہ دن آیا، 23 ہجری تھی، 26 ذی الحج کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، جب یہ 22,51,130 مربع میل پر اقتدار کرنے والا فاروق اعظم جب مسجد نبوی میں آتا ہے، مصلی امام پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ بدطینت دروازوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، صف میں شامل ہو گیا۔ صف میں شامل ہوا، جب نماز کا آغاز ہوا، وہ فاروق جس نے اپنی لو خدا کے ساتھ لگائی، زبان پر کلمہ لاہوتی ہے، اللہ کا کلام قرآن ہو اور تلاوت ہو رہا ہے، یہ بدطینت آگے بڑھا، بڑھ کر اس نے یکے بعد دیگرے 3 بار وہ 2 دھاری جب وہ خنجر آپ کے پیٹ میں پیوست کر دیا۔ تیسرا ضرب ایسی لگی کہ وہ ناف کے نیچے لگی اور جسم کے دوسرے پار ہو گئی، آپ گر گئے، تاب نہ لائے۔ آپ جب وہ نڈھال ہو کر گرے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے آپ کی اس نماز کو مکمل کیا۔ الغرض جب وہ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری اتوار والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی ایک روایت میں اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں آتا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر فاروق کو جب وہ اس مزار میں دفن کیا جس کی خواہش آپ نے مرنے سے پہلے کی، کہا اے میرے بیٹے عبداللہ جاؤ ام عائشہ صدیقہ کے پاس اور جا کر کہو کہ عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ مجھے بھی گنبد خضرا میں دفن کیا جائے، اللہ کے محبوب کے دامن میں مجھے بھی جگہ مل جائے۔ جب یہ پیغام جاتا ہے ام المومنین کے پاس، آپ فرماتی ہیں اے بیٹا عبداللہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی کہ جب میرا وقت وصال آئے گا میں اپنے سرتاج اور اپنے والد بزرگوار کی میت میں وہاں پر آرام کروں گی، لیکن میں اپنی خواہش پر عمر فاروق کی خواہش کو اہمیت دیتی ہوں، کیونکہ عمر وہ ہے جس نے اسلام کو عزت دی ہے، جس نے اسلام کو وقار بخشا ہے، جس نے اسلام کو سر اٹھا کر چلنا سکھایا ہے، لہذا میں اپنی جگہ عمر فاروق کو دیتی ہوں۔ جب وہ عبداللہ بن عمر واپس آئے، بتایا ابا جان اجازت مل گئی ہے، تو آپ نے کہا بیٹا جب میری سانس میرے جسم سے پرواز کر جائے، میرا سانس اکھڑ جائے اور مجھ پر موت کا قلم طاری ہو جائے، دوبارہ جانا، شاید میں خلیفہ ہوں تو خلیفہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حیا کرتے ہوئے اجازت دے دیو، شاید بعد میں کوئی رکاوٹ نہ بنائے اس لیے دوبارہ اجازت
مانگنا۔ جب آپ کا جنازہ ہوا، جنازہ اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، حجرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے رکھا گیا تو دوبارہ اجازت مانگی گئی۔ ام المومنین، یہ اللہ کے پیارے محبوب کا پیارا یار عمر فاروق آیا ہے، کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کو سرکار کی میت میں دفن کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹو، اگر عمر فاروق کی خواہش ہے تو میں اپنی خواہش کو مسترد کر کے عمر فاروق کی خواہش کو اہمیت دیتی ہوں۔ آج عمر فاروق اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں جس جگہ پر اللہ کے انوار و تجلیات کی 24 گھنٹے بارشیں ہوتی ہیں۔ گنبد خضرا جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، وہیں پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔